الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا میں انسان بیمار بھی ہوتا ہے، اور جب بیمار ہوتا ہے تو علاج کرتا ہے. حدیث شریف میں فرمایا ما انزل اللہ داء الا نزل به دواء. دنیا میں اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری کہ جس کا علاج نہ اتارا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی بیماریوں کے علاج بتائے. بخاری شریف میں ایک کتاب ہے، کتاب الطب، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف بیماریوں میں بتلائے ہوئے علاج. مثال کے طور پر کلونجی، جس کو آپ بلیک سیڈز کہتے ہیں، اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. ہر بیماری کی یہ دوا ہے. روزانہ چند دانے کھانے چاہیے، صحت کے لیے مفید ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی بھی فضیلت بیان فرمائی. حدیث شریف میں ہے کہ جو صبح میں روزانہ 7 اجوا کھجوریں کھائے گا، اس دن وہ زہر سے اور سحر سے محفوظ رہے گا. اور ایک علاج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبینہ کا بیان فرمایا. تلبینہ دودھ سے اور آٹے سے ایک چیز تیار ہوتی ہے. فرمایا غمگین لوگوں کے لیے اور دل کے مریضوں کے لیے تلبینہ بہت مفید ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاج بیان فرمایا
پچھنا لگانا، جس کو انگریزی میں کپنگ کہتے ہیں. کپنگ اب چلی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ علاج بتایا ہے کپنگ کا. خون فاسد نکال دیا جاتا ہے، اس سے جو ہے باڈی کو ریلیکس ہوتا ہے. جیسے کسی کو بہت زیادہ پریشر ہو تو وہ پچھنا لگوائے، اس کا پریشر کنٹرول میں آ جائے گا. تو حضور فرماتے ہیں دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کی دوا اللہ نے نہ اتاری ہو. دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں، بہت سمپل ہے. حدیث شریف میں ہے کہ کوئی کھانے کے لیے بیٹھا ہے اور اس کے کھانے میں مکھی گر گئی، شوربے کے اندر مکھی گر گئی، دوسرا کھانا ہے بھی نہیں، یہی کھانے سے پیٹ بھرنا ہے، تو کیا کرے؟ کہتے ہیں کہ مکھی نے ایک پر ڈالا ہے، دوسرا پر جو ہے یہ اندر ڈوبا دے شوربے کے اندر، پھر مکھی کو نکال کر پھینک دے اور شوربہ یا مشروب ہے وہ پیے کھائے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اب علماء نے اس کی تحقیق کی، یہ کیوں فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ تحقیق میں یہ بات نکلی کہ مکھی کے 2 پر ہوتے ہیں اور ایک پر میں بیماری کے بیکٹیریا ہوتے ہیں. جب مکھی گرتی ہے کسی چیز کے اندر تو بیماری والا پر گلاتی، ایک سینٹی میٹر کے بھی 10 حصے کر دیجئے اس کے قریب دوسرا پر ہے، وہ پر میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، شفا کے بیکٹیریا اس میں ہے. جب یہ ڈوبائے گا تو بیماری کے بیکٹیریا کو شفا کے بیکٹیریا کھا جائیں گے، تو اب ایکول ہو گیا، شوربہ پہلے جیسا تھا ایسا ہو گیا، آپ کھائیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. امت میں 2 طرح کے لوگ رہے. ایک طبقہ وہ رہا جنہوں نے صرف اللہ پہ بھروسہ کیا اور بالکل علاج نہیں کیا. ایک طبقہ یہ رہا، ان کے لیے بھی دلائل ہیں، ان کے لیے بھی چانسز ہیں، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ شافی ہے، اللہ کافی ہے. اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو علاج معالجے کی طرف بیمار ہوتے ہی متوجہ ہو جاتا ہے کہ بھئی علاج کرو، علاج سے فائدہ ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کو علاج کرنے کی ترغیب دی اور بہت سے بیماروں کو علاج بتایا بھی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ایک بزرگ تھے، بیمار ہو گئے، بے ہوش رہتے تھے. جتنے شاگرد تھے وہ مختلف ادویات لائے، دوائیں لائے، میڈیکیشنز لائے کہ اس سے فائدہ ہو جائے، لیکن وہ بے ہوشی جاتی نہیں تھی، بے ہوش رہتے تھے. پتا چلا کہ قریب میں ایک سادھو ہے، جنگل میں رہتا ہے، سادھو ہے، جھونپڑا ڈالا ہوا ہے. حضرت سے کہا کہ اب آپ بیمار ہو جائیں تو بے ہوشی، وہ سادھو اتنا علاج میں زبردست ہے کہ خالی بیمار کو دیکھ لیتا ہے تو بیمار اچھا ہو جاتا. ایسا اس کے پاس کوئی علاج تھا.
حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں اچھا تو ہونا چاہتا ہوں لیکن ایمان کا سودا کر کے مجھے اچھے نہیں ہونا ہے. معلوم نہیں وہ کیا جھاڑ پھونک کرتا ہے, کون سے جنتر منتر پڑھتا ہے, پتہ نہیں غیر اللہ کے نام لیتا ہوگا, کیا کرتا ہوگا. مجھے شفا چاہیے لیکن ایسی شفا مجھے نہیں چاہیے کہ جس میں میرے ایمان کا خطرہ ہو جائے. لوگ جب بیمار ہوتے ہیں کسی کے پاس بھی چلے جاتے ہیں, نہیں دیکھتے کہ بھئی یہ ہمارے عقیدے کو خراب کرنے والی بات تو نہیں ہے. مجھے وہاں مت لے جانا, میں مر جانا پسند کرتا ہوں لیکن ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتا ہوں. بھائی خاتمہ آدمی کا ایمان پر ہو یہ بڑی بات ہے, تو میں ایمان پر دنیا سے جانا چاہتا ہوں. جتنی عمر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ تو ہو کے رہے گی, اس میں تو کوئی فرق نہیں آ سکتا. نہ ایک منٹ پہلے آدمی جاتا ہے نہ ایک منٹ بعد میں جاتا ہے. جو وقت اس کا طے ہے اس وقت میں ہی آدمی اس دنیا سے جاتا ہے. لیکن شاگرد شاگرد ہوتے ہیں, مرید مرید ہوتے ہیں. جب حضرت بیمار ہوئے تو ان کی چارپائی اٹھائی اور وہ جھونپڑے میں لے گئے. جب جھونپڑے میں لے گئے تو وہاں جا کر سادھو سے کہا کہ ہمارے سنت جو ہیں وہ بیمار ہیں, آپ ذرا نظر ڈال دیجیے. وہ آیا, اس نے خالی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے 2 مرتبہ دیکھا تو حضرت ہوش میں آ گئے. بیٹھ کر کہا بھائی کہاں ہے, میرا کمرہ نہیں ہے, کہاں لے آئے؟ کہا وہ سادھو کے پاس لائے. ارے بھائی میں نے تم کو نہ کہا تھا کہ کیوں لائے, مجھے نہیں لانا تھا تمہیں. بلاؤ سادھو کو, بلاؤ, میں تحقیق کروں یہ کیا علاج کرتا ہے, کیا ہے اس کے پاس. اس کو بلایا. بلانے کے بعد پوچھا کہ بھئی تم کیا علاج کرتے ہو؟ تو کہا میں نے اصل میں کچھ جو ہے میرے پاس جنتر منتر کچھ نہیں ہے, میں کوئی غیر اللہ کا لفظ بھی نہیں بولتا, کچھ نہیں کرتا. تو کیا کرتے ہیں؟ کہا میں نے نفس پر کنٹرول کیا ہوا ہے. نفس پر میں نے ایسا کنٹرول کیا ہے کہ جو نفس مانگتا ہے وہ اس کو نہیں دیتا اور جو نہیں مانگتا ہے وہ اس کو کھلاتا ہوں. تو میں نفس کے خلاف ورزی کرتا رہتا ہوں, اس لیے نفس کے اوپر میں نے قابو پا لیا ہے, کنٹرول پا لیا ہے نفس کے اوپر کمپلیٹ طریقے سے. جب سے میں نے نفس کے اوپر قابو پایا ہے میری نظروں میں یہ اثر آ گیا ہے کہ میں جس بیمار کو دیکھتا ہوں اچھا ہو جاتا. اب حضرت نے روحانی علاج شروع کیا کہ اچھا آپ کو یہ خوبی حاصل ہوئی ہے کہ آپ جو ہے نفس پر آپ نے کنٹرول کیا, نفس جو کہتا ہے اس کے خلاف کرتے ہیں آپ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نفس کلمہ پڑھنا چاہتا ہے؟ آپ کا نفس کلمہ پڑھنا چاہتا ہے؟ کہا نہیں بالکل نہیں چاہتا. تو فرمایا اب جو نفس نہیں چاہتا وہ تم کو کرنا چاہیے, لہذا کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ کلمہ پڑھنا چاہیے, ورنہ آپ کے پاس یہ کمال جو ہے وہ چلا جائے گا. اسی وقت اس نے کلمہ جو ہے فوری طور پر پڑھ لیا. اس نے حضرت کا جسمانی علاج کیا, حضرت نے اس کا روحانی علاج کیا. تو اللہ والے جو ہیں وہ تو موقع تلاش کر. مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ, ہولی کا دن تھا, ہمارے ایک تہوار ہوتا ہے ہندوستان میں ہولی, اس میں ہندو لوگ ایک دوسرے پر رنگ ڈالتے ہیں. یہ خاص قسم کا تہوار ہے اور ایک خاص مقصد سے وہ لوگ مناتے ہیں. پھر وہ کچھ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے کہ کوئی کسی کے پر بھی رنگ ڈال دیتے. تو حضرت مفتی صاحب ایک رکشا میں بیٹھے, حضرت کے بعد ایک ہندو بیٹھا. ہندو نے ریکویسٹ کیا کہ میں نے ٹیلا لگایا ہے مولانا, اور مجھے دیکھتے ہی جو ہے باہر رنگ چھانٹنے والے پہچان لیں گے, لہذا مجھے آپ جگہ دے دیجیے اندر
اور آپ جو ہے باہر کی طرف بیٹھیے. ہمارا تو رکشا میں 7 لوگ ایک ساتھ بیٹھ جاتے, حالانکہ وہ 3 آدمی کی سواری ہے, لیکن کبھی اس میں 14 آدمی بھی بیٹھتے ہیں. ایک مرتبہ پولیس نے روکا, اندر سے گن گن کے نکالا, 14 آدمی نکلے رکشا میں سے. خیر تو وہ حضرت بیٹھ گئے باہر اور اندر کے حصے میں وہ بیٹھا, اور اس کا جب اسٹیشن آیا تو وہ اتر گیا. لیکن اترتے اترتے اس نے مولانا کا شکریہ ادا کیا. مفتی محمود الحسن صاحب سے کہا کہ مول صاحب آپ نہیں ہوتے تو میرے کپڑے خراب ہو گئے ہوتے, میں بچ گیا, آپ تھے تو میں بچ گیا. حضرت نے فوراً موقع دیکھ کر دعوت دی, فرمایا چند منٹ میرے ساتھ بیٹھا تو ہولی کے رنگ سے بچ گیا, اور اگر تھوڑی دیر اور بیٹھ جائے گا تو جہنم سے بچ جائے گا, جنت میں چلا جائے گا. میرے پاس وہ گڑ ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ ایمان والے کا کام ہے دین کی دعوت دینا. کل ہمارا واقعہ چل رہا تھا, آج ہمارے بھائی رشید احمد صاحب نے بتایا کہ اتنے موضوع تم نے جمع کیے تو ختم کیسے ہوں گے؟ میں کہا ختم تو نہیں ہو سکتے, اس کے لیے تو کئی گھنٹے اور کئی دن درکار ہے, میں سمیٹ لیتا ہوں. کل عرض کیا تھا کہ ابو کبیر بڑا پہلوان آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس نے کہا دین آپ کا بہترین ہے, کیونکہ حضور نے اس کو دعوت دی اور دعوت دینے کے بعد پورا دین اس کو سمجھایا. سمجھانے کے بعد وہ دین قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا, لیکن اس نے کہا 2 پرابلم مجھے ہیں, 2 پرابلم. حضور نے پوچھا کیا ہے؟ دین قبول کرنے میں 2 چیزیں رکاوٹ ہے, 2 کام میں نہیں کروں گا. دین تو قبول کروں گا لیکن 2 کام نہیں کروں گا. بتاؤ. کہا پہلا کام تو یہ ہے کہ میں جو ہے, یہ آپ نے بتایا تھا کہ 24 گھنٹے میں 5 وقت نماز پڑھنی, وہ مجھ سے نہیں ہوگی. ایک نماز جاتی ہے کہ دوسری آتی ہے, دوسری جاتی ہے کہ تیسری آتی ہے, مجھ سے نہیں ہوگا, نماز نہیں پڑھوں. حضور نے پوچھا کہ دوسرا؟ اس نے جواب دیا کہ دوسرا یہ ہے کہ میں آوارہ, آزاد اور بدکار آدمی ہوں. دوسرا ہوتا نبی تو غصے ہو جاتا, کوئی بھی ہوتا تو غصے ہو جاتا کہ چل نکل, تجھے تیرے اسلام قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن سرکار نے بہت تواضع کے ساتھ اس کی بات کو سنا. آزاد آدمی ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہا میں عورتوں سے بدکاریاں کرتا رہتا ہوں. اللہ 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 اللہ. حضور نے فرمایا میں ایک بات تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, تمہاری بیوی ہے؟ کہا ہے. بیٹی ہے؟ جی ہاں ہے. بہن ہے؟ جی ہاں ہے. والدہ ہے. اگر ان خواتین میں سے کسی کے اوپر کوئی غیر مرد اگر نظر ڈالے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کہا میں اس کا دشمن ہو جاؤں, اس کو مار دوں گا, کاٹ دوں گا, ختم کر دوں. اچھی بات. تو جب تم کسی کی بہو بیٹی پر نظر ڈالتے ہو تو وہ بھی کسی کی بہو ہے, بیٹی ہے, ماں ہے, اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی تم نے سوچا ہے؟ اس کو سردار تھا نا, فوراً جو ہے سمجھ میں آ گیا. اس نے کان پکڑ لی اور یوں کہا کہ آج سے کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے نہیں. ہارون رشید عباسی خلفاء میں سے ہیں. ان کی خوبیوں میں جب ایک بات پوچھی گئی کہ آپ پی سکتے تھے شراب, آپ نے کتنی شراب پیے؟ فرمایا آج تک بلوغ سے لے کر ابھی تک شراب کی طرف دیکھا بھی نہیں.
فرمایا آپ جس عورت کو چاہیں بلا کر منہ کالا کر سکتے تھے اور آزادی سے بدکاری کر سکتے تھے. کتنی عورتوں کی بدکاری کی ہے آپ نے. ہارون رشید نے کہا کہ بلوغ کے بعد کسی غیر محرم کے اوپر نظر بھی نہیں ڈالی میں نے. یہ دنیا میں بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹیلی ویژن پر غیر محرم خاتون کو دیکھنا ایسا ہے جیسے لائیو غیر محرم کو دیکھ. اور یہی حکم جو ہے موبائل کا ہے. موبائل کے استعمال کو ذرا لمیٹیڈ کیجئے, اچھے کاموں کے لیے اس کا استعمال کیجئے, بہت اچھی چیز ہے یہ. لیکن ہر اچھی چیز کے اندر ایک کمزور پہلو بھی ہوتا ہے. ہمارے مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ ایک مثال دیتے تھے. مثالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے. قرآن کریم میں بھی مثالیں دی. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ مثالیں ہم لوگوں کو اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ سکیں بات کو اچھی طرح سے. اللہ بغیر مثال کے سمجھانے پر قادر ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے مثال دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھانا ہے, لوگ سمجھ جائیں. قرآن لوگوں کو سمجھانے کے لیے اتارا گیا ہے, ان کی زندگی میں دین آئے اس کے لیے اتارا گیا ہے. تو مثال سے بات بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آتی. اس لیے مختلف موقعوں پر جو ہے مثالیں دی جاتی. ایک مثال دوں میں آپ کو. رمضان المبارک میں آدمی نے روزہ رکھا, تلاوت بھی کر رہا ہے, ذکر بھی کر رہا ہے, اذکار بھی کر رہا ہے, روزہ بھی رکھا ہے, نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, لیکن آنکھ کی حفاظت نہیں کر رہا, زبان کی حفاظت نہیں کرتا. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے کمرے کے اندر ایئر کنڈیشن جو ہے فل چالو کیا ہوا ہے لیکن کھڑکیاں کھلی رکھی. اگر کھڑکیاں اور ونڈوز کھلی ہیں تو کولنگ نہیں آئے گا. اس طرح سے اگر عبادت کے ساتھ گناہوں کا سلسلہ جاری رہے گا تو ثواب نہیں ملے گا, سب ثواب لٹ کر ختم ہو جائے, جیسے کولنگ بار چلی گئی اس طرح سے یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھاتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک ہوتی ہے ماچس اور اس کے اندر ہوتی ہے دیا سلائی. ذرا اردو سیکھو میرے پاس دھیرے دھیرے, آپ لوگ بھول چلے اردو. میچز کہتے ہیں آپ, اس کے اندر چھوٹی چھوٹی سلیاں ہوتی ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیا سلائی. پھر وہ ماچس کے باہر والے گندھک والے حصے پر اس کو رب کرتے ہیں تو ایک دم سے شعلہ نکلتا ہے. اس سے آدمی جو ہے چولہا جلاتا ہے. پہلے چولہے اس سے جب تو لائٹر آ گئے, پہلے اس سے چولہا جلاتے تھے. ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ وہ پہلے لوگ جو ہیں بیڑیاں پیا کرتے تھے, سگریٹ تو بعد میں آئی. پہلے تو بیڑیاں کا نظام تھا, وہ تمباکو والی بیڑی جو ہے جیب میں رہتی تھی اور وہ پیتے تھے. تو جیب کے اندر وہ ماچس رکھتے تھے, وہ ماچس کی سلیاں ہلتی تھی تو اس کو بیڑی یاد آتی تھی, فوراً نکالتا تھا بیڑی پھر پیتا تھا. تو بزرگوں نے کہا ماچس رکھنا چھوڑ دو تو بیڑی چھوٹ جائے. یہ ماچس ہلتی ہے تو تم کو بیڑی یاد آتی ہے.
تو دیا سلائی آپ نے جلائی اور بریانی تیار ہونے والی ہے. وہ بریانی کی جو لکڑیاں ہیں وہ لکڑیوں کے نیچے آپ نے وہ دیا سلائی رکھ دی. چولہا جلا, بریانی تیار ہوئی. ایک دیا سلائی کے ذریعے سے بریانی تیار ہوئی. کئی لوگوں نے کھانا کھایا, کئی لوگوں کا پیٹ بھرا. بمبئی میں غیر مسلموں کا ایک آرگنائزیشن ہے معاذ بھائی. یہ آرگنائزیشن غیروں کا ہے. انہوں نے گاڑیاں رکھی ہیں بڑی بڑی. وہ کیا کرتے ہیں, بمبئی کے فٹ پاتھ پر تقریباً 5 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو رات کو کھائے بغیر سوتے ہیں. تو یہ ہندو آرگنائزیشن بمبئی اور اطراف میں بہت زیادہ ہوٹلیں ہیں, ریسٹورنٹس بہت ہیں, اور وہاں کھانے والوں کی تعداد بھی بہت ہے. بہت بڑی مقدار میں لوگ کھانا کھاتے ہیں, لیکن بہت سا کھانا بچا بھی دیتے ہیں. تو یہ آرگنائزیشن والے پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ریمیننگ فوڈ ہے, جو بچا ہوا کھانا ہے, وہ ہم کو دے دو. روٹیاں جو بچ گئی ہیں ہم کو دے دو. اور یہ جتنا فوڈ ہے نا وہ لے جا کر انہوں نے بہت بڑے بڑے کچن خود کے بنائے ہیں, اس کے اندر ری پروسیس کرتے, اور ری پروسیس کرنے کے بعد یہ جتنا فوڈ ہے ان تمام کو پیک کرتے ہیں اور پیکٹس بناتے ہیں. رات کو 12 بجے کے بعد یہ لوگ نکلتے ہیں اور فٹ پاتھ پر ضرورت مندوں کو یہ فوڈ پیکٹس جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. ایک آرگنائزیشن اس طرح کام کر رہا ہے کہ جتنی گھروں کے اندر ایکسٹرا روٹیاں بچ جاتی ہے وہ تمام روٹیاں جمع کرتے ہیں, اس کو دوبارہ گرم کر کے ری پیک کرتے ہیں اور وہ ضرورت مندوں کو دیتے ہیں. اس کے اندر مالدار بھی ہوتے ہیں جو لے جاتے ہیں. تو دیا سلائی صحیح جگہ پر لگی تو نتیجہ یہ ہوا کہ کھانا تیار ہوا. پھر حضرت فرماتے تھے کہ یہی دیا سلائی جلائی جائے اور جلانے کے بعد کوئی پیٹرول اسٹیشن کے اوپر پھینک دی جائے, کیا ہوگا؟ آگ لگ جائے گی, نقصان ہی نقصان ہو جائے گا, تباہی ہی تباہی پھیل جائے گی. تو دیا سلائی کا ایک اچھا استعمال ہے, ایک اس کا غلط استعمال ہے. اسی طرح موبائل کا ایک اچھا استعمال ہے, ایک غلط استعمال ہے. بہت سی معلومات آدمی ادھر سے ادھر منتقل کرنے کے لیے موبائل کا استعمال کر سکتا ہے. اچھے بیانات ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے, قرآن شریف ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی تلاوت کی جا سکتی. اچھے کاموں کے لیے موبائل کا استعمال کرنا چاہیے. موبائل بری چیز نہیں, لیکن آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں اس پر اس کے اچھے برے ہونے کا دار و مدار ہوگا. ایک آدمی کے لیے موبائل کا استعمال نہایت عمدہ ہے. کیوں؟ اس بنا پر کہ وہ کہیں حدیث ہے, کہیں قرآن کی آیتیں ہیں, کہیں بیانات ہیں, وہ تمام لوگوں کو سینڈ کرتا ہے, لوگوں کو دعوت دیتا ہے, موبائل سے فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو اٹھاتا ہے. تو کتنا اچھا کام کر رہا ہے. اس کا برا استعمال یہ ہے کہ اس کے اندر فحش اور عریانیت بھی بھری ہوئی ہے, ننگا پن بھی بھرا ہوا ہے. وہ تمام چیزوں سے نوجوانوں کو بچنا ہے, خواتین کو بچنا ہے. انسٹاگرام پر ایسے تعلقات قائم نہ کریں غیر محرموں سے کہ جس کی وجہ سے بری چیزیں سامنے آئے, برے نتائج سامنے آئے. آج کل انسٹاگرام اور دوسری چیزوں پر
لڑکے جو ہیں وہ غیر محرم لڑکیوں سے تعلق قائم کرتے ہیں اور پھر جو ہے رشتے وجود میں آتے ہیں اور وہ شادیاں ماں باپ کو منظور نہیں ہوتی تو جھگڑے جو ہے خاندان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور وہ دو بھی چونکہ انسٹاگرام کے ذریعے سے تعلق ہوا تھا تو وہ جیسا نازک تعلق قائم ہوا ہے وہ تعلق ختم بھی ہو جاتا ہے۔ خیر یہ بات بھی ذرا دور چلی گئی، میں نے ایک وعدہ کیا تھا آپ سے کہ حیات طیبہ یعنی ایک بہترین لائف جینے کا طریقہ قرآن کریم نے سکھایا۔ حیات طیبہ کیسے انسان گزار سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ہر چیز قرآن کریم کے اندر موجود ہے، تم تلاش کریں گے تو مل جائے گی۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ حیات طیبہ یعنی بیوٹیفل لائف، بہترین زندگی۔ دو چیزوں کے ذریعے سے انسان کی زندگی بہترین ہوگی۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس پیدا کرنے والے کو ہم جان لیں، پہچان لیں، اپنے سرجنہار اور اپنے پالنہار کو ماننے والا اور یقین کرنے والا بن جائے کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے، اور کیوں پیدا کیا ہے؟ ایک مقصد سے پیدا کیا ہے۔ کوئی چیز اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں۔ مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، مسجد میں جتنی چیزیں لگی ہوئی ہیں، آپ ہمارے یعقوب بھائی کو لے جائیں اور لے جا کر وہاں انگلی رکھیں کہ آپ نے یہ کیوں لگایا تو فوراً اس کا جواب دیں گے کہ اس کا فائدہ یہ ہے۔ تو کوئی عقل مند کوئی کام بغیر حکمت اور بغیر فائدے کے نہیں کرتا۔ علماء اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نالی کے اندر جو گندا کیڑا چل رہا ہے وہ بھی اللہ نے حکمت سے پیدا کیا، اس کی حکمت ہم کو نہیں معلوم۔ ہماری عقل کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ہم لوگ ٹرین میں سفر کرتے رہتے ہیں انڈیا کے اندر، تو ہماری عقل کا کیا حال ہے میں آپ کو بتاؤں۔ ٹرین میں جو ہے وہ آپ بیٹھے ہیں، آپ کی ٹرین رک گئی، سامنے والی ٹرین آ رہی ہے، وہ ٹرین آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے، آپ بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ کی عقل یہ فیصلہ کرے گی کہ میری ٹرین چل رہی ہے۔ وہ ٹرین چلی جائے گی جب پتا چلے گا کہ میری ٹرین نہیں چل رہی، وہ سامنے والی چل رہی۔ تو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں انسان کی عقل کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آدمی اپنی عقل سے چلے تو مار کھائے گا، نقصان اٹھائے گا، اس کو اللہ جو سمجھائے جو طریقہ بتائے وہ طریقے سے چلے گا تو کامیاب ہوگا۔ اس میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، دین میں کامیابی رکھی۔ ایک آدمی نے بڑی حقارت سے گندی نالی کے اندر کیڑا دیکھا، اس کو کیوں پیدا کیا ہوگا اللہ نے؟ اتفاق سے اس کو ناسور ہو گیا، پتہ نہیں وہ ناسور کو آپ لوگ کیا کہتے ہوں گے، ناسور ہو گیا ہاتھ کے اندر، بڑا پھوڑا ہو گیا، بہت علاج کیا اچھا نہیں ہوتا، اتنے میں کئی دن ہو گئے علاج کیا، سڑتا جا رہا ہے، خراب ہوتا جا رہا ہے، خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ایک فقیر آیا، اس نے کہا بھائی کوئی بیماری کسی کو ہو تو بتاؤ، میں انشاءاللہ علاج کروں گا۔ یہ بیچارہ بہت تھکا ہوا تھا، سب ڈاکٹروں کے یہاں سے جا کے آیا تھا اور یہ بالکل پریشان تھا، اس نے نکل کے وہ پھوڑا بتایا کہ مجھے یہ پھوڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا اس کا علاج بالکل آسان ہے، یہ نالی میں جو گندے کیڑے چل رہے ہیں 5-6 کیڑے نکالو۔ کیا کروں؟ یہ کیڑوں کو جلاؤ
اور اس کی راگ جو ہے یہ پھوڑے کے اوپر مل دو، 4 دن کے اندر اچھا ہو گیا۔ اب اس نے کان پکڑ کے کہا کہ اللہ ہم کو جو ہے کوئی علم نہیں کہ تو نے کون سی چیز کو کیوں پیدا کیا ہے۔ ایک عقل مند لڑکا اپنے باپ کے ساتھ سفر کر رہا تھا رات کے، اور اب راستے میں سفر کرتے دیکھا تربوز ہوتے ہیں، واٹر میلن جس کو آپ کہتے ہیں، وہ تو جو ہے نیچے زمین کے اوپر بیل ہوتی ہے، اس کے اندر واٹر میلن تیار ہوتا ہے، تالابوں میں تیار ہوتا ہے۔ تو وہ اس نے دیکھا کہ یہ کیسا پیدا کیا ہے کہ بیل برداشت نہیں کر سکتی ہے، اس کے اوپر تربوز پیدا ہو رہا ہے۔ اور یہ کھجور کا درخت دیکھا اس نے، اس کا تنا کتنا موٹا، کھجور کے درخت کی کم سے کم عمر 150 سال ہے، اور زیادہ سے زیادہ عمر 1000 سال سے اوپر۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے، مدینہ منور میں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس میں 300 پودے لگائے تھے۔ کھجور کے درخت پر پھل آتا ہے 5 یا 10 سال کے بعد، لیکن حضور نے جو پودا لگایا تھا اس پر دوسرے سال پھل آیا، دوسرے ہی سال پھل آیا، اور حضرت سلمان فارسی آزاد ہو گئے۔ وہ باغ اب کٹوا دیا گیا، حالانکہ ابھی تک 1400 سال ہو گئے، وہ درخت تھے کاٹ دیے گئے، ابھی وہ باغ ختم کر دیا گیا۔ تو وہ عقل مند نے دیکھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی کھجور نے تو ابا سے کہا کہ تم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے عالم ہیں، خبیر ہیں، حکیم ہیں، تو یہ کھجور جو ہے اتنی چھوٹی چھوٹی، یہ وہاں لٹکا، یہ تربوز وہاں تو ہونا چاہیے، اور کھجور یہ چھوٹی بیل جو چل رہی ہے اس پر ہونی چاہیے۔ رات کو کھجور کے درخت کے نیچے سوئے، جب سویا تو ایک کھجور اس کی پیشانی پر گری، ہاتھ لگایا تو خون آ رہا ہے۔ باپ کو اٹھایا، ابا جان ذرا یہ دیکھیں نا کیا ہوا، کہ کوئی کھجور گری میرے اوپر سر پر، میرے سر میں خون نکل آیا، لہو لہان ہو گیا میں۔ تو ابا نے کہا علاج کریں گے بعد میں، لیکن تیرا علاج اللہ تعالیٰ نے کر دیا، تو اپنے آپ کو بہت بڑا عقل مند سمجھتا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے تیرے کو بتایا کہ ایک کھجور گری تو تیرے سر کا یہ حال ہوا، تو اگر تربوز وہاں ہوتا اور تیرے سر پہ گرتا تو تیرے سر کا کیا حال ہوتا۔ تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اور اس کی حکمت اور اس کی دانائی کون سی چیز کو کیوں پیدا کیا ہے اور کیسے پیدا کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے پالنہار پر یقین رکھنا کہ اس نے ہمیں رائیگان پیدا نہیں کیا ہے، اس نے ہمیں ایک مقصد کے ساتھ، ایک آبجیکٹ کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور آبجیکٹ آف لائف کیا ہے؟ آبجیکٹ آف لائف کو کوئی چیز بناتا ہے نا، کوئی مشین بناتا ہے، تو مشین بنانے والا جو ہے اس کے آبجیکٹ کو بیان کر سکتا ہے کہ اس کے کیا جو ہے پارٹس ہیں اور اس کے بینیفٹس کیا ہیں۔ یہ کون بتائے گا؟ جو مشین کا بنانے والا ہے وہ بتا سکتا ہے، اور جو مشین جس نے بنایا نہیں وہ بتا نہیں سکتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے دوستو، انسان کو اللہ نے کیوں بنایا ہے یہ اللہ ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ بنانے والے انسان کے اللہ، اور وہ قرآن میں بہت آسان طریقے سے بیان فرمائے، لیکن ہم لوگ دھیان نہیں دیتے۔ کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں کو بھی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم نے جناتوں کو بھی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں پہلے جنات رہے ہیں، لیکن جب ان کی سرکشی بڑھ گئی تو ان کو ہانک دیا گیا جنگلوں میں اور پہاڑوں میں، اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو اتارا۔ لمبا واقعہ ہے، اور
عبادت کے معنی معرفت کے ہیں کہ عبادت کے ذریعے سے آدمی اللہ کو پہچاننے والا بن جائے، اور جو جس کو جتنا پہچانتا ہے اس کے مطابق جو ہے اس کی طاعت کرتا ہے۔ تو پہلی چیز ایمان ہے، دوسری چیز اعمال صالحہ ہے۔ جب جب قرآن کریم ایمان کا ذکر کرتا ہے تب تب اعمال صالحہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس سے علماء سمجھیں اس بات کو کہ ایمان میں اور اعمال صالحہ میں تباین ہے، ایمان اور چیز ہے، اعمال صالحہ اور چیز ہے، اس لیے دونوں کو الگ ذکر فرمایا۔ اعمال صالحہ جو ہیں وہ جوارح یعنی ہاتھ پیر سے صادر ہوتے ہیں، اور ایمان کا مرکز قلب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، تو ایمان کا مرکز دل ہے، اس لیے دل کو زندہ رکھنا، اور دل پر اللہ والے محنت کرتے ہیں۔ شیطان بھی دل پر محنت کرتا ہے اور نبی بھی دل پر محنت کرتا ہے، دل کو دل بنا دیتے ہیں، کام کا بنا دیتے ہیں، اس کا تزکیہ کرتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں، اور دل کے اندر اللہ کی معرفت کا نور جو ہے وہ پیدا کیا جاتا۔ خیر، تو عرض کر رہا تھا کہ بات شروع کرنی تھی ہم کو فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اس کو ذرا لکھ لیجئے گا، نوٹ کر لیجئے گا آپ کے پاس کہ میں نے یہ آیت شروع کی تھی، لیکن یہ آیت کریمہ کے سلسلے میں بھی کوئی تفصیل نہیں آئی۔ میں نے واقعہ شروع کر دیا تھا، اس کے درمیان میں حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ طفیل ابن عمرو دوسی بعد میں قبیلہ دوس کے سردار ہیں، مسلمانوں۔ یہ مسلمان بنانے والی چیز قرآن کریم۔ طفیل ابن عمرو دوسی کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ مکے میں ایک ساحر ہیں، ان کی جو بھی بات سنتا ہے وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے، لہذا تم کان کے اندر روئی کے ڈانٹ رکھ۔ گھبرا جاتا ہے آدمی، نیا آدمی ہوتا ہے تو ذرا پریشان ہوتا ہے۔ انہوں نے کان کے اندر روئی کے گالے بنا کر رکھ، لیکن آدمی کو ذرا تحقیق کا شوق ہوتا ہے، مجھے ایسا، میں سمجھدار آدمی ہوں تو ایسا تو وہ کیا آپ سن پڑھ دیں گے کہ میں فوراً چینج ہو جاؤں گا۔ ہمارے یہاں مقولہ ہے عربی کے اندر الانسان حریص فیما منع، جس چیز سے انسان کو روکا جاتا ہے وہ چیز کا، شوگر والے کو کہتے ہیں میٹھا مت کھانا تو اس کو سب سے زیادہ میٹھا کھانے کا شوق ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک حکیم صاحب تھے، انہوں نے ایک معالج کا علاج کی، ایک بیمار کا علاج کیا، تو وہ بیمار کو کہا کہ تجھے چاول نہیں کھانے، تو اس نے پوچھا، چاول کا عاشق تھا، اس نے پوچھا کہ میں کھچڑی کھا سکتا ہوں کہ نہیں؟ تو انسان جو ہے جس چیز سے روکا جاتا ہے، بچے کو بھی جس چیز سے روکیں گے اسی کی طرف وہ جائے گا۔ خیر، تو جب طواف کر رہے تھے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ کسی کو پوچھوں کہ جس سے ڈرایا جاتا ہے ذرا اس کو دیکھوں تو صحیح ایک نظر۔ تو طواف کرتے کرتے دنیا کی بات کرنی ہے تو زمانہ جاہلیت کا طواف ہے، اس لیے اس پر بحث نہیں کرنی۔ طواف کے درمیان کیا کرنا چاہیے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ طواف کے درمیان کوئی ضروری بات کرنا ہو تو طواف کے دوران کر سکتے ہیں، یہ نماز کی طرح نہیں ہے، لہذا طواف ٹوٹے گا نہیں، طواف میں بات کر سکتے۔ نمبر 3، طواف کے اندر بہترین عمل یہ ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کی جائے، اور کچھ کاغذات اور کچھ رسالے ہوتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ طواف میں پہلے چکر میں کیا پڑھا جائے۔ وہ بیچارہ کتاب کے ورقے کے چکر میں، وہ کون سے چکر میں کیا پڑھنا ہے وہی بھول جاتا۔ اب وہ طواف کے دوران انہوں نے پوچھا کہ بھئی محمد، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ کون ہے؟ کہا وہ سامنے مطاف کے اس طرف جو نماز کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں وہ محمد ہے۔ طواف ختم کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، قریب جا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو کر قرآن شریف کی تلاوت کر، تلاوت سے بے ساختہ دل کے اوپر ایک اثر ہو گیا، اور جب اثر ہو گیا تو طفیل ابن عمرو دوسی کسی طرح سے چھپ چھپا کر حضور کے دربار میں پہنچ گئے، آپ کے گھر پہنچ گئے۔ جس قرآن سے روکا گیا تھا وہی قرآن لے کر طفیل ابن عمرو دوسی کو حضور کے گھر، حضور کے کاشانے پر لے گئے، کہا پڑھیے ذرا، سنائیے۔ قرآن سنانا شروع کیا، تھوڑی دیر تک بڑے بہترین نظم پڑھنے والے بھی تھے اور عرب کے بہترین نثر والے بھی تھے۔ یہ طفیل ابن عمرو دوسی، عربوں کو اللہ نے عربی زبان میں بڑی مہارت عطا فرمائی، پوری دنیا کو گونگا کہتے ہیں، خالی بولنے کی صلاحیت کہتے ہیں ہم عربوں کے اندر ہے۔ صہبان ابن وائل ایک بہت بڑا مقرر تھا ابراہیم بھائی، اس کو ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ نے بلایا، ایک وفد آیا تھا، اس کے سامنے تقریر کرنے کے لیے بلایا، تو ظہر کے وقت اس نے تقریر عربی میں شروع کی، عصر کے وقت اس نے تقریر ختم کی عربی کے اندر، اور کوئی جملہ ریپیٹ نہیں کیا، کہیں روکا نہیں، کہیں کھانسا نہیں، کہیں جو ہے اس کی سپیڈ ختم نہیں ہوئی، اور وہ بہترین بیان۔ تو امیر معاویہ نے کہا تو عرب کا بہترین خطیب ہے، تو صہبان ابن واہل نے کہا میں عجم کا بھی بہترین خطیب، عجم میں بھی ایسا خطیب نہیں ملے گا۔ حضرت طفیل ابن عمرو دوسی نے قرآن ختم ہوتے ہی دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور ہاتھ پھیلا کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ قرآن کریم انقلابی کتاب ہے، پڑھی جائے تو دلوں میں اترتی چلی جاتی ہے، تلاوت کی جائے تو آدمی کو اٹھا کے جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ ابن ماجہ شریف کے اندر روایت موجود ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، یہ کتاب ایک قوم کو آسمان پہ اٹھا لیتی ہے اور جو اس کی توہین کرے اس کو زمین پر پٹک دیتی ہے۔ اس کی بڑی تفصیل ہے۔ تو ایمان لے آئے حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی، اس کے دھیان والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو حفظ جان بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مزید کو آباد فرمائے، اور ہر قسم کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور یہاں کے نمازیوں کو اچھی اور بہترین سے بہترین نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ثناء اللہ بھائی، ساجد بھائی اور مقبول بھائی یہ 4 دنوں میں ساتھ رہے، اور انہوں نے ہر قدم پر جتنی ہو سکی سہولت اور آسانیاں پیدا کرنے کی ایک مہمان کے لیے اور ایک نووارد کے لیے کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ اس کا انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات نے بھی اپنی مصروفیت کے باوجود مجھے برداشت کیا اور سنا، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ ہمارے ائمہ کرام نے اپوائنٹ کیا، میرا نام جو ہے تجویز کیا گیا یہاں کی حاضری کے لیے، میں ان دونوں ائمہ کرام کا بھی شکر گزار ہوں، اور کمیٹی کے حضرات نے کبھی کوئی اتنے سالوں میں مجھے ایک اف نہیں کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، مسجد آباد رہے۔ آج کا یہ بیان اسی پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار،
اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، ماہ سیام کی قدردانی نصیب فرما، جو باقی ایام بچے ہیں ان میں عبادت کا ذوق عطا فرما، جو حضرات داد و دہیش اور سخاوتیں کر رہے ہیں اللہ ان کے جان مال عزت آبرو کاروبار تمام چیزوں میں برکتیں عطا فرما، ان کی حفاظت فرما اور ان کے کاروبار میں مزید ترقیات نصیب فرما، خیر کے کاموں میں ان کا لگنے والا مال اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے ثناء اللہ بھائی کی ہمشیرہ زینے سے گر گئی تھیں، اب شفایاب ہو گئی ہیں لیکن کمزوری ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کاملہ عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے اعلیٰ علیین میں بہترین مرتبے عطا فرما، اے اللہ جتنے ایام باقی ہیں اس کی قدر نصیب فرما، روزے تراویح تلاوت قرآن قبول و منظور فرما، اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، گھر پر مائیں سن رہی ہیں بہنیں سن رہی ہیں، اے اللہ ان کا سننا ان کا ہاتھ اٹھانا ان کا مانگنا اے اللہ سب قبول فرما، اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے منظور فرما برحمتک یا رحمت۔